باقی اگر دیکھا جائے تو 21ویں سال جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں ہی کا ہے۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور بلکہ بہتر طریقے سے ماننے والے ہیں، اور قرآن و حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہمیں بتائے گئے ہیں ہم اس طریقے سے ماننے والے ہیں۔ اور وہ شمسی کیلنڈر ہے، سورج کے لحاظ سے ہے، اور یہ قمری کیلنڈر ہے، چاند کے لحاظ سے ہے، اور چاند بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اس لیے شمسی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو، دونوں ہی مسلمانوں کے ہیں۔ تو پہلے عشرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند گزارشات، ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شہادت کا تذکرہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت ہیں کہ شاید اگر یہ میں جملے کہوں تو بے جا نہ ہوں گے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک ایسا حکمران دنیا نے نہیں دیکھا کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے اور رات کے وقت بیواؤں کا دروازہ کھٹکا رہا ہے کہ مجھے کوئی کام ہے تو بتاؤ، میں آپ کے پانی بھرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا رات کے وقت پہرا دے رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص رات کو جا کر مدینہ سے باہر زچگی کی حالت میں ایک بیوہ کی مدد کر رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص مسجد نبوی پر تعمیر کے وقت گارا خود بنا رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص درخت کے نیچے بغیر بستر کے اینٹ کا سرہانہ بنا کر سویا ہوا ہے۔ ایسی شخصیت زمین و آسمان نے نہیں دیکھی، یقیناً نہیں دیکھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تاریخ اسلام نے بہت سارے جرنیل پیدا کیے، لیکن حضرت عمر فاروق جیسا جرری انسان، بہادر انسان نہیں پیدا کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اس کی ایکو کم کریں اگر ہو سکتی ہے تو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر میں اور صحابہ کے بارے میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شان اور مقام پائی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ ہر ایک صحابی کی انفرادی شانیں ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی وصف میں ممتاز کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی وصف میں ممتاز کیا ہے۔ صدیق اکبر کی علیحدہ شانیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز میں منفرد ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت علی کو جو قرب اور جو تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شانیں ہیں اور بلند و بالا شانیں ہیں، کسی کا موازنہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر نہیں لیا، وہ اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تو تھی، لیکن عمر وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ رات کے وقت بیٹھ کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت بخش دے۔
عمر جو ہے وہ مراد نبوت ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ مرید نبوت ہیں، تمام صحابہ مرید ہیں، عمر مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر ایسی شخصیت ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، عمر وہ شخصیت ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا ہے، عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ شان کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں پیدا کی تھی جو انبیاء کے اندر ہوتی ہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ قرآن اتار دیتے تھے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ 39 مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، غالباً 26 یا 27 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ابھی اعلانیہ تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ دار ارقم کے اندر صفا کی پہاڑی پر دار ارقم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے چلتے ہیں، ننگی تروال ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں جو کہ ایک صحابی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے نا جلال کی کیفیت میں ہے اور بفرے ہوئے شیر کی طرح آنکھیں برس رہی ہیں اور ننگی تلوار لے کر جا رہا ہے۔ پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا۔ تو نعیم بن عبداللہ کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی سعید وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کا غصہ، عمر کا جلال اور بڑھ گیا کہ جس شمع کو میں گل کرنے جا رہا ہوں، جس شمع کو میں بجھانے جا رہا ہوں، اس سے آگے 2 شمعیں اور جل چکی ہیں اور وہ بھی میرے خاندان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں پلٹتے ہیں، اپنے بہنوئی کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، وہاں پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید اور ان کی اہلیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو تعلیم دے رہے تھے قرآن پاک کی، اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، دروازہ کھولا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر سے ڈر کر چھپ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن آگے بڑھتی ہے، چھڑانا چاہتی ہے، اپنے بھائی کے وار کو روکتی ہے، ان کے منہ پر بھی تماچا پڑتا ہے، وہ بھی لہو لہان ہو جاتی ہیں، وہ بھی گر پڑتی ہیں۔ بہن جب یہ حالت دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ عمر میری بات کان کھول کر سن لے، جس خطاب کا خون تیری رگوں میں ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں ہے، اور میں اتنی کچی نہیں ہوں ایمان کے بارے میں نے بڑا سوچ سمجھ کر ایمان قبول کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی ہے، تیری مار کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ عزم دیکھا تو کہنے لگے لاؤ دکھاؤ، مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم، مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی سناؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ آپ حکماً ابھی ناپاک ہیں، اسلام قبول نہیں کیا آپ نے، آپ پہلے غسل کریں، وضو کریں، پھر آپ کو ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں گے، بتلائیں گے، دکھائیں گے۔ غرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہونے کے بعد آتے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھپ گئے تھے
وہ اس گفتگو کو سن کر وہ بھی باہر نکل آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی، یہ تین اور چوتھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی پہلی رات میں، دوسرے دن ہی اس کا اللہ تعالیٰ نے ثمر عطا کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے ایسی وجد کی کیفیت طاری ہوئی کہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلیے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ کل رات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اور آپ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دار ارقم کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کہیں معاملہ کچھ اور نہ ہو۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو، اگر تو نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر ہوگا۔ حضرت عمر تو گرویدہ ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے تیار ہو چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، صحابہ اکرام نے اتنا زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ فضا کے اندر گونج پیدا ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر مکہ کے اندر صحابہ اکرام نے اکیلوں نے خوشیاں نہیں منائی، بلکہ آسمان پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ اور پھر کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہ عبادت چھپ کر کیوں؟ ہم کعبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی الاعلان جو ہے نا وہاں پر عبادت کریں گے۔ پھر مسلمانوں کی صفیں بنتی ہیں، ایک صف کے اندر حضرت عمر فاروق اور ایک صف کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جرنیل مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور کعبہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان عبادت کروائی اور کی۔ یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنی تھی، صحابہ اکرام چھپ چھپا کے ہجرت کر رہے ہیں مصلحت کی خاطر، کہیں کفار مکہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی باری آتی ہے، مکہ کے چوکوں کے اندر جا کر اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جرت اور یہ بہادری، یہ شجاعت عطا کی تھی، مکہ کے چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر جا کر اعلان کرتے ہیں کہ جس کے اندر جرت ہو، طاقت ہو، اور جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، وہ میرے مقابلے میں آئے۔ آج عمر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیوی بیوہ کروائے یا اپنے بچوں کو یتیم کروائے تو میرے سامنے آئے۔ یہ عمر کی للکار تھی کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی سامنے آنے کی۔ تو میرے دوستو، تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جب بیت المقدس کی فتح کے لیے چلتا ہے، آپ کے غلام اسلم ساتھ ہیں، اور اونٹ کی نکیل، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رک جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نیچے اترتے ہیں، وہ سمجھا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے کہیں جانا ہو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سوار ہو جائیے، اب میں پیدل چلوں گا، آپ سوار ہو کر سواری کریں گے۔ وہ غلام دیکھنے لگا اور حیران پریشان بھی ہونے لگا کہ آپ حکمران ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں،
اور دنیا نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، ایسی روایت نہیں ہے دنیا کی، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہوگا، تو غرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو سوار کروا دیتے ہیں اونٹنی پر جو بھی سواری تھی، اور خود اس کی مہار نکیل پکڑ کر چل پڑتے ہیں۔ ایسے ہی باری باری ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں، ایک دفعہ آپ کے غلام اسلم سوار ہوتے ہیں، کچھ میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر بدل لیتے ہیں۔ جب بیت المقدس سامنے آ گیا، وہاں پر پہنچ گئے، تو ان کو تو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آ رہے ہیں، اور وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، تورات کو، انجیل کو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی بارے میں یہ جو آیت کہی ہے، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، کہ یہ میرے صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں دی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، صحابہ کی نشانیاں پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی تھی، حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جانشین بننے کی، ان کی خلافت کی علامتیں اور ان کی حکومت کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں لوگوں کو بتا دی تھی، اور تورات اور انجیل کھول کر ان کے پادری بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچتے ہیں اور باری ہے آپ کے غلام اسلم کی سوار ہونے کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل پکڑے ہوئے، مہار پکڑے ہوئے نیچے چل رہے ہیں۔ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین، ابھی کفار کیا کہیں گے، کیسا یہ بدبخت غلام ہے کہ یہ خود سوار ہوا پڑا ہے اور اپنے امیر کو، اپنے آقا کو پیدل چلا رہا ہے، آپ اوپر آ جائیے، میں آپ کی غلامی کرتا ہوں اور مہار پکڑ کر چلتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کسی نے ایسے نہیں کہا کہ دنیا میں اگر کسی نے عدل کی مثال دیکھنی ہو تو عمر کے نام کو دیکھ لیں۔ اور بڑے بڑے مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے، بڑے بڑے مورخین نے، مسلمانوں ہی نہیں کفار نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر دنیا پر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا کے اندر ظلم کا صفایا ہو جاتا اور اسلام غالب ہو جاتا۔ تو انہوں نے کتابیں کھول کر دیکھی ہیں اور اپنی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا شخص ہوگا، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا، اس کے کپڑوں پر صدرہ پیوند لگے ہوں گے، وہ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں، وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ انہوں نے دیکھا باقی ساری نشانیاں پوری ہیں۔ ہر ایک خطیب نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پیوند بھی گنتی کیے لیکن ایک پیوند ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو وہاں کے وہ پادری وہ کہنے لگے کہ اے عمر، اگر آپ ہی عمر ہو تو ہمارے یقین کو وثوق کا درجہ عطا کیجئے، ہم نے آپ کے اندر ساری نشانیاں پوری تلاش کر لی ہیں، مگر یہ جو پیوند ہیں یہ ہمیں 16 نظر آئے ہیں، 17واں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بازو اٹھا دیا، بغل کے نیچے پیوند لگا۔ جب انہوں نے دیکھا نشانیاں پوری ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار، ان کے پادری جو وہاں کے تھے، وہ چابیاں لے کر خود حاضر ہو گئے کہ ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، اگر ہم نے آپ سے لڑائی کی تو ہمارا تو بیج ہی ختم ہو جائے گا، ہمارا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ بغیر جنگ کے ہم آپ کے بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ اس پر حکومت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے واقعات بہت زیادہ ہیں جن کا ابھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے۔ ابھی ایک دو باتیں 14 اگست کے حوالے سے ذکر کرتا چلوں جو کہ ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ جیسے یہ پاکستان بنا، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، خون کی ندیاں بہی ہیں، تب جا کر یہ ہمیں آزادی کی نعمت ملی ہے۔ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش نہیں کر دی یہ آزادی کی نعمت۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس یہ آزادی کی نعمت نہیں ہے۔ تو بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ علماء کرام نے پاکستان کی مخالفت کی، بننے کی مخالفت کی،
تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو موقف تھا وہ درست تھا. وہ کس طرح درست تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو برے صغیر ہے یہ پورے کا پورا مسلمانوں کا ہے اور پورے کے پورے برے صغیر کو حاصل کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک کونے میں، ایک کھدرے میں، ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنی حکومت قائم کر لیں اور باقی سارے کا سارا گھر اپنا جو ہے نا دوسروں کے حوالے کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ پورے کے پورے برے صغیر کی آزادی چاہتے تھے. اور دوسرا خدشہ ان کا یہ تھا، مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں. دوسرا خدشہ ان کا یہ تھا کہ انگریز تو جا رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک دن گھر کے اندر آئے تو بہت غمگین تھے. ان کی بیٹی نے سوال کیا کہ ابھی تو آزادی کے دن قریب ہے، مسلمانوں کو آزاد ملک، آزاد ریاست مل جائے گی، آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے انگریز جا رہا ہے اور ان قریب آزادی کا اعلان ہونے والا ہے، لیکن میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ انگریز جانے کے بعد ہمیں جن کے حوالے کر کے جا رہا ہے نا وہ کوئی انگریز سے اچھے نہیں ہیں. مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں. آج ہماری حالت جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں. ہمارے سکولوں کے اندر ناچ گانے پر ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اچھا ناچنے پر اس کو تمغے دیے جاتے ہیں. ہمارے ٹی وی پروگراموں پر بےہودگی پھیلانے والوں کو موٹر بائک دی جاتی ہے. ہمارے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، دقیانوسیت کا طعنہ دیا جاتا ہے. علماء اکرام کا تحفظ نہیں ہے. ہمارے مدارس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تحفظ ناموس رسالت کا جو بل ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تحفظ ختم نبوت کا جو بل ہے، قانون ہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ناموس صحابہ پر لوگ طعنہ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. اگر اس طرح کی آزادی تھی کہ ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی غلام ہیں، آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. ہماری عدالتوں میں کس کا قانون ہے؟ انگریز کا قانون ہے. ہمارے تھانے میں، ہمارے کچہری میں کس کا قانون ہے؟ انگریز کا قانون ہے. ہم نے کس دن قرآن کا قانون لاگو کیا؟ کوئی ایک دن بتائے، کوئی ایک سال، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ بتایا جائے جس دن ہم نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک اسلامی قانون صحیح طور پر نافذ کیا ہو. کاغذوں کے اندر کھاتے پورے کیے ہیں، کاغذوں کے اندر کارروائیاں پوری کی ہیں، ہم نے یہ بھی قانون پاس کر دیا، یہ بھی قانون پاس کر دیا. تو یہ بڑے دکھ سے باتیں کر رہا ہوں. اور آخری بات یہ کرتا ہوں، اس کے باوجود علماء کرام نے جب پاکستان بن گیا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے تو ہم اس کے مخالف تھے اور اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے پاکستان سے. مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنائی جائے یا یہاں بنائی جائے، لیکن جب مسجد بن جائے اس کی قدر و منزلت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. اس کی عزت کرنا، اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا ہر ایک پر ضروری ہوتا ہے. پاکستان ایسے ہی ہے جیسے ہماری مسجد ہے، ہمارے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے اللہ کا گھر محترم اور مقدس ہوتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں. اس کی آزادی پر ہم نے جو اختلاف کیا تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن آزاد ہونے کے بعد ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیوں سے نوازے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، حکومتی عہدیداران ہو یا علماء اکرام ہو. ہم نے اسلام کو اس پر نافذ کرنا ہے. ان علماء اکرام نے اپنی رائے تبدیل کر لی تھی، اس لیے وہ علماء اکرام